دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बिइहसान, खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान व अला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाअू बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे हाजिर मुंबई वज़मा की निहायत मुअक्कर शख्सियात, उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, सादाते किराम और दूरो दराज कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए मेरे तमाम सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जन्नती भाइयों, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत से अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। मौलाना आरिफ साहब की तकरीर में सुन रहा था, निहायत ही संजीदा अंदाज में दलाइल के उन्होंने अंबार लगा दिए। मैं ये महसूस कर रहा था कि आगे जो चंद लोग बैठे हुए वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा शोर शराबे पर यकीन नहीं करते हैं, खामोशी के साथ बात को सुनते हैं, दलाइल पर गौर करते हैं। अगर ऐसा ही है तो वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौका ब मौका अपनी बेदारी का सबूत देना, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आप में ज़िंदगी के आसार बाकी हैं और मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो मुझे बोलने में और ज़्यादा जो है मज़ा पैदा होगा और मैं अपनी बात को और अच्छे अंदाज में आप तक रख सकूँगा। हज़रत मौलाना आरिफ मिसबाही साहब ने अफजलियत के उन्वान से तकरीर की और अहले सुन्नत व जमाअत का साफ सुथरा निखरा मज़हब जो कुरान व सुन्नत से मुस्तदल है बताया क्या है, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है। आपने इश्तिहार देखा होगा, सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के चैनल से भी बहुत इसका ऐड हुआ है आज के जलसे का, और जितने यहाँ बैठे हैं इससे कई गुना ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर लोग कई ममालिक से इस बयान को सुन रहे हैं। इश्तिहार में आपने उन्वान देखा, रद्दे सुलह कुल्लियत वो गैर मुक़ल्लिदियत। तो आखिर में जो गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द है वो आज मेरा स्पेशल उन्वान है। मैंने उसी मुनासिबत से आयते करीमा पढ़ी। मैं चाहूँगा जितनी देर मेरी बात हो रही है आप जहन हाजिर रख कर, मुंबई में रहने वाले लोग हैं और
जब टेक्नोलॉजी आसमान की बुलंदियों को छू रही है, उस दौर में आप जी रहे हैं, तो इस दौर में आपको भी हसास होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए और दलाइल के हथियार से लैस होना चाहिए कि कोई भी बातिल फिरका आपके सामने टिक न सके। मैं चाहूँगा कि आज की जो मेरी गुफ्तगू है, इससे कम अज कम आप इतना सीख कर जाएं कि कितना भी बड़े से बड़ा, सड़े से सड़ा गैर मुकल्लिद हो, कितना ही अमल बिल हदीस का दावा करने वाला हो और कुरान और सुन्नत का मुत्तबे हो, वो आपके सामने चंद मिनट भी न टिक सके। तो तैयारी है मुनाजिर बनने की। तकरीरें बहुत होती है, असल में मैं मुकर्रिर नहीं हूं, मैं हूं मुनाजिर आदमी। लेकिन लोगों ने तारीखें ले लेके मुझे भी बहरहाल मुकर्रिर बना ही दिया है। तो आज की तकरीर कुछ इस अंदाज में होगी कि आज मुंबई की सरजमीन पे वैसे तो कई सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन दो फ़िरक़े जो बहुत आज़ाद तबीयत के हैं, आज़ाद जहन के हैं और ख्वाहिश नफसानी की पैरवी करने वाले हैं और अपनी राय को वो हदीस व कुरान का नाम देते हैं, अपनी राय को हदीस व कुरान का नाम देते हैं। और मैं जानता हूँ जहाँ मैं तकरीर कर रहा हूँ उसके चारों जानिब वो लोग मौजूद हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और ऑनलाइन भी बगौर सुन रहे हैं कि हमारे बारे में आखिर क्या बोला जाने वाला है। तो जो अभी नए नए जुड़े हैं गैर मुकल्लिदीन से, अहले हुदायत से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तकरीर को आप इस हिसाब से मत सुनिए कि आपको टोन किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, आपकी तजलील हो रही है। अल्लाह की कसम, इस बज़्म में किसी की तजलील मकसूद नहीं है, बल्कि हमारा मकसूद है इस्लाह। जो लोग तहकीक के नाम पर अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर दीगर फिरकों में जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी तहकीक पर नजरे सानी करें और देखें कि जिस तरफ आप जा रहे हैं उनका माजी क्या है, हाल क्या है और उनका भयानक अंजाम क्या है। एक जमात मुंबई की सरजमीन पर, वैसे तो दो जमातें एक बहुत कलील मिकदार में है, एक है अहले कुरान, कुरान वाले, और एक है अहले हदीस, हदीस वाले। तो जो कुछ पाए जाते हैं वो अहले हदीस हैं और इन्हीं के बड़े भाई हैं अहले कुरान। तो इन हजरात का ये दावा है, जैसे अहले कुरान दावा करते हैं कि हम मुहद्दिसीन की बात को नहीं मानते, जिन्होंने रसूलुल्लाह के अक़वाल को, अफ़आल को, तकरीर को, तहरीर को, नशिस्तो बरखास्त को, गज़वात को, आपकी खलवत को, जलवत को हदीस की किताबों में लिखा है, उस मुबारक जमात को क्या कहा जाता है? मुहद्दिसीन। आपको बीच बीच में बोलना है तभी आप मुनाजिर बनेंगे। वो मुबारक जमात जिसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अक़वाल को ज़ब्ते तहरीर में लाया, किताबी शक्ल दी, उस मुबारक जमात को मुहद्दिसीन कहा जाता है। तो हम लोग जो 14वीं सदी में पैदा हुए, नबी के ज़माने से हज़ारों साल के बाद, आज हमारे पास दीन की तहकीक का कोई जरिया नहीं है, हम खामोशी के साथ उन बड़ों की बात को मान लेते हैं। फिर एक तबका ये हुआ कि जो हदीस को तो मान रहा है, मुहद्दिसीन की बात को, लेकिन मुजतहिदीन की बात को नहीं मानता। वो कहता है जैसे अहले कुरान मुहद्दिसीन की राय को, उनके अक़वाल की तहकीक करते हैं, वैसे ही हम भी मुजतहिदीन के अक़वाल को, उनके मसाइल को, उनके फ़िक़ही मज़हब की तहकीक करते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। हम लोगों की जमात तहकीक वाली जमात है। आज की नशिस्त में यह देखना है कि इस दौर में हदीसो कुरान और दीन की तहकीक की गुंजाइश है। क्या ख्याल है आपका? आज के दौर में हदीस, कुरान और दीन की तहकीक की गुंजाइश है या तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, अमल करना है? मैंने सूरे निसा की आयत नंबर 83 पढ़ी है और जितने गैर मुकल्लिदीन सुन रहे हैं इस्लाह की नीयत से सुने, इसलिए कि मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर अगर चीर फाड़ करता है तो भले के लिए करता है, भले थोड़ी देर की तकलीफ हो रही है, लेकिन ये थोड़ी देर की तकलीफ आपको हमेशा का आराम। आयत करीमा पढ़ी, आयत को सुने और इसी पर पूरी तकरीर है, जितनी देर मौका मिल जाए। अल्लाह फरमा रहा है
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے ڈر والی، خوشی والی، اطمینان والی، تو اس خبر کو کہاں لے کر جاؤ؟ ایک فرقہ کہتا ہم خدا کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، کلام اللہ کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حدیث محدثین نے جمع کی ہے، 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی بات آئے تو رسول کے پاس لے کر جاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو تم میں علماء ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اہل استنباط ہیں، اہل اجتہاد ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو بعد میں جو لوگ یہ کاوش کرتے ہیں اور مسئلے کی صحیح تحقیق پیش کرتے ہیں، اہل استنباط، قرآن کریم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ دین کے معاملے میں رائے دینے کا حق، تحقیق کرنے کا حق، کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کا حق، یہ صرف اور صرف 2 ہستیوں کے پاس ہے۔ کتنی ہستیوں کے پاس؟ آج کچھ لوگ اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر پاجامے سے باہر نکل کر یہ حق محدثین اور فقہا سے چھیننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں سنیے کہ دین کی تحقیق کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی خبر آئے تو رسول کے پاس لے جاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو تم میں امر والے ہیں، فقہا ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ۔ معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لوگوں سے کہ جو مسئلہ جس فن کا ہو اس کے پاس رجوع کرو۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، سونا اور چاندی کی تحقیق اگر مٹی کے برتن بنانے والا کرے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ ڈاکٹری نسخہ چپل سینے والا اگر لکھ کر دینے لگے تو آپ اس کے نسخے پر عمل کرو گے؟ اگر عمارت سازی کا کام کوئی مولوی کرے تو آپ کہیں گے حضرت فتویٰ دینا آپ کا کام ہے، دین سکھانا ہے، یہ سارا اسٹیٹمنٹ دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ معلوم پڑا کہ جو مسئلہ جیسا ہوگا اس فیلڈ کے ماہرین سے رجوع کیا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن نے بتایا مسئلہ اگر دین کا ہو تو اہل اجتہاد سے، فقہا سے، ان سے رجوع کرو، نہ اہلوں کے پاس مت جاؤ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی۔ اچھا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈسٹرب مجھے بھی بہت ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ہال کا انتظام کیا جائے تاکہ پرسکون ماحول میں بات ہو، لیکن اب یہ عوامی شاہراہ ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، تو آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ تحقیق کا حق اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو دیا ہے، انبیاء و مرسلین یعنی رسولوں کو، اور ایک مجتہدین کو دیا ہے، وہ الی اولی الامر۔ تو اولی الامر کون ہے؟ عبداللہ ابن عبدے ہیں۔ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، یعنی مجتہدین کی جماعت ہے۔ تو ان دونوں ہستیوں کو دین کی تحقیق کا حق دیا گیا ہے۔ اب اس میں رسول علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ شارع کی حیثیت سے فرمائیں گے، دین نافذ کرنے والے کی حیثیت سے فرمائیں گے، اور مجتہدین جو کچھ فرمائیں گے وہ شارع کی حیثیت سے فرمائیں گے، ماہر قانون کے حیثیت سے فرمائیں گے، اور نبی جو فرمائیں گے وہ قانون ساز کی حیثیت سے فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ آگے یہ لوگ جو استنباط کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا یہ جو استنباط کرتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ استنباط کیا ہے؟ آج کل بڑا خوبصورت نعرہ دیا جا رہا ہے 2 ہاتھ ہے 2 چیزیں ہیں، قرآن حدیث، ایک سے قرآن پکڑو ایک سے حدیث، 2 پیر ہے ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث، یعنی لوگوں کو موٹے نفس کا بنا کر ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے کر کہا جا رہا ہے تم دین کی تحقیق کرو۔ اللہ کی قسم یہ دین کی تحقیق نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق کرنا ہے، اپنی لٹیا ڈبونا ہے۔
کیا دین کی تحقیق ایسے ٹچے لوگ کریں گے؟ جبکہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے صاف فرمایا تم رسول کے پاس جاؤ، تم اولی الامر کے پاس جاؤ، علماء اور فقہا کے پاس، اور بعد میں جو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں استنباط کرتے ہیں۔ اب استنباط کیا ہے وہ سمجھیے۔ استنباط کہتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس زمین کی تہوں میں اللہ نے پانی رکھا ہے، پیٹرول رکھا ہے، ڈیزل رکھا ہے، گیس رکھا ہے، یہ سب زمین کے اوبات کے پاس اسی لیے اب کوئی کہے بھائی جوہو گلی کے اندر جو کنواں ہے وہ سید عیسیٰ نے کھودا ہے، کوئی کہے بھائی جوہو گلی کے اندر جو کنواں ہے وہ سید عیسیٰ نے کھودا ہے، مت پینا اس لیے کہ اس کا نام عیسیٰ کے نام پر ہے، اس کے اندر کا پانی اس لیے کہ اس کا نام عیسیٰ کے نام پر ہے، اس کے اندر کا پانی اس نے پیدا کیا ہے، جو پیے گا وہ مشرک ہوگا۔ لوگ کہیں گے ابے عقل سے پینگل، اس نے صرف کھودا ہے، پیدا رب نے کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں حنفی مذہب پہ عمل مت کرنا ہے، پیدا رب نے کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں حنفی مذہب پہ عمل مت کرنا، ابو حنیفہ نے گھر سے مسئلے بتائے ہیں۔ ابے گدھو، اس کنویں کا نام صرف فقہ حنفی ہے، مذہب حنفی ہے، اس میں مسئلے جتنے ہیں وہ سب حدیث و قرآن سے ہیں، وہ سب حدیث و قرآن سے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا نام صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے رکھا گیا کہ یہ ان کا مذہب ہے۔ اب کوئی کہے صاحب اچھا ٹھیک ہے، پوری زندگی ایک ہی کنویں کا پانی پینا شرک ہے، تقلیدیں شخصی ہو جائیں گی، ایک ہی مذہب پہ عمل مت کرو، دوسرے مذہب پر بھی عمل کرو۔ یعنی فجر اگر جوہو گلی میں کر رہا ہے فجر کا وضو، تو ظہر کا وضو کرلا میں کرے، مغرب کا وضو بھنڈی بازار میں کرے۔ ابے بے وقوف، جو آسانی سے اویلیبل ہو، ہم پوری زندگی اسی کنویں سے پانی پیئیں گے اور اسی دینی کنویں سے اپنی علمی پیاس بجھا کر اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ اس میں شرک والی بات کیا ہے؟ اب دنیا میں تم پائے نہیں جاتے ہو، پورے بمبئی میں اگر کاؤنٹ کریں گے آپ تو میرے خیال سے 50 مسجدیں بھی ان کی نہیں ہوں گی۔ بمبئی میں اگر 100% مسلمان ہے تو 80% حنفی ہے، 80%۔ 10% میں سینہ ٹھوکنے والے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، 9% شافعی ہے، 1% میں اہل قرآن اہل حدیث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے ہماری دینی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے ہم وہیں سے اپنے مسئلے حل کریں گے۔ اب اچھے سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے تحقیق کا حق دین کے معاملے میں آج یہ بیان اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک شخص 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر 14 صدیاں گزرنے کے بعد اردو کی چند کتابیں رکھ کر بتاتا ہے کہ میں دین کی تحقیق کر رہا ہوں۔ کام تو اس کا یہ تھا موہری کی پائپ لائن صحیح کرنا، گٹر کی پائپ لائن صحیح کرنا، پھنسا ہوا گٹر صاف کرنا۔ پلمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیکن اب پلمبر، انجینئر، ڈاکٹر، یہی لوگ دین کی تحقیق کر رہے ہیں اور لوگ ان کی بات مان رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے دین میں تحقیق کا حق رسول کو دیا ہے اور اس کی امت میں، رسول کی امت میں مجتہدین اور فقہا کو دیا ہے، اہل غیرے کو نہیں دیا۔ اچھا، رسول وہ ذات کہ جس کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے، جس کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوتی ہے، وہ قانون ساز بھی ہے، وہ شارع بھی ہے، وہ دین بنانے والا بھی ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے قرآن کے بعد نبی کی بات حدیث کا حجت ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو دین پر قائم نہیں رہنے دوں گا، بھڑکاؤں گا۔ تو شیطان نے آ کر لوگوں کو بھڑکایا، تم نبی کی حدیث کو مان رہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نبی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ماننا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ نبی کا کام تھا لا کر دینا، نبی کا کام اتنا جتنا ڈاکیے کا کام ہے، جتنی چٹھی رساں کا کام ہے۔ ہاں، یہ اہل قرآن فرقے کی بولی ہے اور آج اس فرقے کے لوگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ نبی کا کام ڈاکیے کا ہے، لا کر دینا۔ اب ہمارا کام ہے سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا۔ اب نبی کی بات کو کن لوگوں نے لکھا؟ محدثین نے لکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو محدثین نے لکھا حدیث کے اندر۔
تو یہ لوگ محدثین کی بات نہیں مانتے، یہ کہتے ہم اہل قرآن، ہمارے پاس اصلی اسلام ہے اور جو لوگوں کے پاس ہے وہ نقلی اسلام ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ نبی والا اسلام بھی نقلی اسلام بتاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، پیدا انگریز کے دور میں ہوئے اور قرآن کے مالک بن بیٹھے، قرآن کے مالک بن بیٹھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حدیث کو چھوڑ کر قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اہل قرآن، اور آج ان کی بھی انٹرنیٹ پہ اچھی خاصی تعداد ہے، چونکہ دین کو شارٹ کٹ کر رہے ہیں، آسان کر رہے ہیں، بہت سارا لولی پاپ دے رہے ہیں آسانی کا، تو لوگ اسی کو مزے سے چوس رہے ہیں کہ زیادہ پابندیاں نہیں ہے، آسانی آسانی ہے۔ بیٹے یہ آسانی قیامت میں تجھے پتا چلے گی اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ تو اس ایک فرقے نے حضور کی بات یعنی محدثین کا انکار کیا کہ ہم محدثین کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو مانتے ہیں۔ ان سے کہنا قرآن سے ذرا 2 رکعت نماز ہی پڑھ کے دکھا دو۔ جتنے آن لائن سن رہے اہل قرآن، خدا کی قسم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گے، بغیر حدیث کے قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تم اپنا کلمہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے ہو، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں دین کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنا خوبصورت نام رکھ لیا اہل قرآن، قرآن والے، نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ پھر ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی آئے اہل حدیث، یہ طبقہ کس سے الجھا؟ اہل قرآن کا، محدثین سے۔ دوسرے ان کے آئے، بولے ہم قرآن کے بعد حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن فقہ کو نہیں مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے ہیں، اجماع کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، قرآن والا، حدیث والا، انہوں نے اپنا نام رکھا اور مجتہدین سے الجھے۔ تو نبی کی حیثیت میں نے بتا دی، نبی قانون ساز ہے، شارع ہے، دین بنانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی مسئلہ پیش آئے رسول سے پوچھو۔ اب رسول کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، امر والوں سے پوچھو، فقہا سے پوچھو۔ مجتہدین یہ قانون ساز نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ و رسول کی جو باتیں ہیں اس کی گہرائی میں جا کر مسائل کا حل نکالتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، مجتہدین معصوم نہیں ہیں، معجور ہیں۔ کیا ہے؟ باؤنس تو نہیں جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں یاد کر لوں گے تو بہت ساروں کو آپ پٹخنی دے دوں گے۔ نبی دین کے معاملے میں ہر مسئلے میں معصوم ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے خطا نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے اس کے بعد جن کو تحقیق کا حق دیا ہے وہ طبقہ معجور ہے، مطعون نہیں ہے، ان پر طعن نہیں کیا جائے گا۔ معجور یعنی اگر انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور وہ مسئلہ غلط نکل گیا تب بھی انہیں ایک نیکی۔ کس بات کی ایک نیکی؟ کوشش کرنے کی۔ کس بات کی؟ کوشش کرنے کی، تب بھی انہیں ایک نیکی ملے گی۔ اب دیکھیے اس پر حدیث پاک ہے، مسند امام احمد، جو گوگل کے مقلد ہے حدیث نمبر بہت مانگتے ہیں، مسند امام احمد اٹھا کر دیکھو، حدیث نمبر 17926۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اگر مجتہد دین کا مسئلہ بتانے کی کوشش کرے اور صحیح مسئلہ بتائے تو اسے 2 نیکی ہے، ایک مسئلہ صحیح بتانے کی، دوسرا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنے کی۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اسے ایک نیکی ضرور ملے گی۔ حضور فرما رہے ہیں اسے تب بھی ایک نیکی ضرور ملے گی، چونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ تو اللہ نے یہ حق دیا ہے مجتہدین کو، لیکن ایک فرقہ اٹھا جو مجتہدین سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے، کہتا مجتہدین کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مانو، حدیث مانو، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے مجتہد جب دین کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، صحیح بات کو پا لیتا ہے تو 2 نیکی ہے، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے ایک نیکی ہے۔ لیکن یہ طبقہ مجتہدین سے وہ حق چھین کر خود دین میں تحقیق کرنے کی دعوے داری کر رہا ہے
اور اپنا نام رکھ رہا ہے اہل حدیث، لیکن خدا کی قسم جس بنیاد پہ یہ اہل حدیث بنے پھر رہے لونڈے، یہ لفاڑے، یہ کالج کے جن کو کھڑے رہ کر جن کو استنجا کا ڈھنگ نہیں معلوم، مسنون طریقہ نہیں معلوم کہ موسم سرما اور گرما میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے اماموں کی تحقیق پر ہاتھ صاف کر کے کہہ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا محدثین کی مت مانو، ویسے یہ کہہ رہا مجتہدین کی مت مانو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھ کر تحقیق کرو، اور اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ ان گھامڑوں سے ایک بات پوچھو کہ آپ کا نام کیا اہل حدیث؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اماموں نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹکڑوں میں مت بٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے اہل حدیث بنو۔ تو ان سے پوچھنا بھیا آپ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے 150 سال پہلے، اور 150 سال میں کتنے فرقوں میں بٹے معلوم ہے؟ 50 فرقوں میں۔ کتنے؟ ہاں، میں کون سا اہل حدیث بنوں؟ ابھی میں حیدرآباد گیا مناظرہ کرنے، تو جن صاحب سے میرا مناظرہ تھا، اہل حدیث والے دامن جھاڑ رہے، نہیں ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، تم لوگ اپڈیٹ ہونا۔ تو اس نے بولا نہیں، میں نے 2018 میں اپنی جماعت بنائی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ بتاؤ 6 ہی سال ہوئے بیچارے کو پیدا ہو کر، اور ہم سے مناظرے کی بات کر رہا تھا۔ ہم تو پہنچ گئے حیدرآباد چھاتی پہ مونگ ڈلنے کے لیے، باقاعدہ بیٹھے رہے، ڈٹے رہے، مجتہد صاحب تشریف ہی نہیں لائے۔ ہم نے فون کر کے کہا بتاؤ کہاں آنا ہے، تو اس پر بھی راضی نہیں۔ بیٹے حنفیوں سے پنگا مت لینا ورنہ تمہاری بخیا ادھیڑ دیں گے۔ یہ جتنی بقراتی ہے یہ جاہل عوام کے سامنے کرنا، عمل بالقرآن اور عمل بالحدیث کی تمہاری پوری حقیقت ہم جانتے ہیں۔ انگریزوں کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے اور تب تمہارا وجود ہوا ہے، اور تم خود 50 فرقوں میں بٹے ہو، اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو۔ اے جو گلی کے اہل حدیثوں، ایک بات بتاؤ، جب میلاد پر ہم حدیث دیتے ہیں تو تم فوراً کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، جب ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر حدیث دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھ گئے آپ، بتاؤ ابھی تو میں نے کنفرم بھی نہیں کیا مجھے بولنا کیا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، اصل میں یہ مقرر کو جوش دلانے کے لیے، ورنہ سمجھے تو یہ بھی نہیں میں آگے کیا بولنے والا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اہل حدیث بنے پھر رہے ہیں، آپ جب ان کو ناف کے نیچے کی حدیث دکھاؤ تو کیا بولیں گے؟ ضعیف ہے۔ آپ امام کے پیچھے خاموشی سے قرآن سننے کی حدیث دکھاؤ، بولیں گے صحیح نہیں ہے، حسن ہے۔ ان سے کہو اچھا حدیث کی قسمیں ہوتی ہے، بولیں گے جی ہاں حدیث کی بالکل قسمیں ہوتی ہے۔ بنا قسم الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ جب حدیث کی قسمیں ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اہل حدیث کیسے بنا؟ تم میں کوئی صحیح اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی ضعیف اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی حسن اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی مرفوع اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی مقطوع اہل حدیث ہونا چاہیے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث کی قسمیں ہیں، تو پھر اہل حدیثوں کی قسمیں کیوں نہیں؟ بہرحال اللہ نے حق دیا رسول کو، تو ایک طبقہ آیا رسول سے حق چھیننے کے لیے، پھر اللہ نے حق دیا مجتہدین کو، ایک طبقہ آیا مجتہدین سے حق چھیننے کے لیے۔ اچھا اب یہ جو 2 طبقے آئے حق چھیننے والے، یہ کون ہے؟ صحیح بخاری حدیث نوٹ کر لو 59 نمبر، اور جو نمبر میں بتا رہا ہوں وہ اسلام 360 جہاں سے یہ بیچارے دین سیکھتے ہیں، گوگل کے مقلد۔ اگر 8-10 دن کے لیے انٹرنیٹ سروس بند ہو جائیں گی تو سارے بمبئی کے غیر مقلد یتیم ہو جائیں گے۔ ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا انٹرنیٹ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ان کا جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا انٹرنیٹ پہ ٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ بخاری شریف حدیث نمبر 59۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ تو حضور نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنو، آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام جو اچھا ہو
نااہل کرنے لگیں تو قیامت قریب ہے۔ اللہ کی قسم، حضور کے اس ارشاد نے ایسی عالمگیر حقیقت کو کھول دیا جسے ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر کا کام حجام نہیں کر سکتا، حجام کا کام موچی نہیں کر سکتا، موچی کا کام سنار نہیں کر سکتا، سنار کا کام مولوی نہیں کر سکتا۔ یعنی جس کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ اب جب نااہل اس طرح دین میں تحقیق کرنے لگیں گے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے۔ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دین مدون ہو چکا، مذاہب بن چکے، اب بس عمل کرنا ہے۔ روٹیاں پکی ہے کھا لو۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اڑ گئی، کہا نہیں ہم ان کے مسئلوں کو نہیں مانیں گے، تحقیق کریں گے، اور تحقیق کر کر ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتائیں گے۔ ایک بڑا خوبصورت نعرہ دیتے ہیں اہل حدیث، کیا ائمہ مجتہدین معصوم تھے؟ بتائیے۔ میں نے شروع میں کہا نا، معذور تھے، معصوم نہیں تھے۔ کہا اس لیے ہم ان کے مسئلوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ اہل قرآن کہتے ہیں محدثین معصوم تھے؟ نہیں، اس لیے ہم ان کے مسئلوں کی تحقیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان کی غلطی کو غلط اور ان کے صحیح کو صحیح ہم بتائیں گے۔ بات تو 16 آنے صحیح ہے کہ محدثین بھی معصوم نہیں اور مجتہدین بھی معصوم نہیں، لیکن بات ادھوری ہے، بات ادھوری ہے۔ اگر محدثین معصوم نہیں تو کیا اہل قرآن معصوم ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ معصوم نہیں تو کیا یہ بمبئی کا لونڈا لفاڑا جس کو اردو تک لکھنی نہیں آتی ہے، میرے گھر کے وائی فائی میں لکھا تھا سنی لائن پڑھ رہا گدہ الذی سنی لیون، بتاؤ جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ بے وقوف وہ 1400 سال پرانی ہستیوں سے لڑ رہا ہے، کہتا وہ معصوم نہیں۔ ابے وہ معصوم نہیں ہے تو کون سا معصوم ہے؟ لڑائی معصوم غیر معصوم کی نہیں ہے، اچھے سے سمجھو، لڑائی معصوم غیر معصوم کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ معصوم نہیں اور اہل حدیث معصوم ہے، نہیں، دونوں معصوم نہیں ہے۔ لڑائی ہے اہل اور نااہل کی۔ کس کی لڑائی ہے؟ اللہ کی قسم، محدثین اپنے فن میں پوری امت کا اجماع ہے، علم حدیث میں محدثین اہل ہیں۔ آج کے دور کے اہل قرآن کتنے بڑے ادیب ہوں، مصنف ہوں، بلیغ ہوں، فصیح ہوں، کتنے ہی زیادہ علم رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اسلم جیراج پوری ہو، عبداللہ چکڑالوی ہو، یا پھر غلام پرویز ہو، یا جاوید احمد غامدی ہو، یا شیخ محمد ہو، کتنے ہی قابل ہو، لیکن فن حدیث میں ابھی یہ چون چون کا مربع ہے، یہ اہل نہیں ہے۔ محدثین اہل ہیں، ایسے ہی مجتہدین اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن وہ اہل ہیں۔ آج کے دور میں کتنا ہی بڑا اہل حدیث عالم ہو، چاہے عرب دنیا میں شیخ یوسف القرضاوی ہو، یا ناصر الدین البانی ہو، یا شیخ صالح الفوزان ہو، یا عبداللہ ابن باز ہو، یا شیخ عثیمین ہو، یا ہندوستان کی سرزمین پر میاں نذیر حسین دہلوی ہو، حسین بٹالوی ہو، وحید الزما ہو، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی ہو، یہ اہل حدیث عالم کتنے ہی بڑے ہوں، لیکن مجتہدین کے دروازے کے باہر کچرا چننے والوں کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی ٹائم کم، جوہو گلی کے اہل حدیثوں پہچان لو، کلیم، حنفی، رضوی، 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ رہتا ہوں، 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ، جانے کے بعد مناظرہ آئے تو بلا لینا، موسٹ ویلکم فور۔ ہاں نعرے مت لگا بھائی، ٹائم بہت کم ہے۔ خدا کی قسم، اب یہ جو نااہل کوشش کر رہے ہیں دین میں تحقیق کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے لگائی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے لگائی اگر وہ درست بات کو پا بھی لے گا، نااہل ہے تو درست بات کو پا لے گا تب بھی وہ گنہگار ہے، اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تب بھی اسے سوا۔ 4 مذہب ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہیں،
चारों मुज्तहिद मुतलक है, चारों के मुकल्लिदीन को उनके मजहब पर अमल करने का सवाब मिलेगा। आज के दौर में दीन की तहकीक नहीं हो सकती है। जो ये नाअहलों का गिरोह दीन की तहकीक के नाम पर गंदगी करता फिर रहा है, खुदा की कसम ये गंदगी बर्दाश्त नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें नजात देने वाली है, तीन चीजें हलाक करने वाली है। मिशकात की हदीस है, हुजूर ने फरमाया खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से डरना, खुशी हो या नाराजगी हर हाल में हक बात कहना, अमीरी हो या फकीरी हर हाल में मयाना रवि इख्तियार करना। फिर हुजूर ने फरमाया तीन चीजें बर्बाद करने वाली है, एक अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चलना, अपनी ख्वाहिश नफ्स पे चलना, कंजूसी करना और अपनी राय पर इतराना, और सबसे ज्यादा खतरनाक अपनी राय पे इतराना है। बताओ यार, अच्छा खासा सुन्नी था, यहाँ पान पट्टी पर बैठ के लोगों को पान खिलाता था, पूछ पूछ के चूना लगाता था, कितना लगाओ। सऊदीया जाकर बहुत बड़ा अल्लामा बन गया, ये झापक झुआ दाढ़ा, ये माथे पर शामी कबाब, वहां से तशरीफ लाया इतने बड़े फेतुल उलूम के साथ, हमने सऊदीया में नहीं देखा। अच्छा, तो सऊदीया 1,24,000 कमो बेश नबी में से किसी नबी का नाम है कि अल्लाह की जानिब से उतरी हुई किसी किताब का नाम है, या चारों मजाहिब में से किसी मजहब का नाम है? क्या है वे सऊदीया? हमने सऊदीया में नहीं देखा। और ये घामड़ तहकीक कर रहा है कि अबू हनीफा ने फला मसला ऐसा बताया, फला मसला ऐसा बताया। जूहू गली के गैर मुकल्लिदो, एक मुनाजरा हो ही जाए, क्या ख्याल? एनी टाइम तैयारी रहता हूं मैं मुनाजरे के लिए, इतना ज्यादा मुनाजरा आता कभी कभी मैं सोचता हूँ यार जल्दी निकल जाए तो अच्छा। निकलता ही नहीं, लोग आते ही नहीं, बुला लेते। बिजनेस क्लास का टिकट लेके हैदराबाद में पहुंचा, आप लोगों ने देखा ना यूट्यूब पे वीडियो, कितना मन था मेरा मुनाजरा करने का, पता है कम बखत मारा आया ही नहीं, दलिंदरे आजम। बहरहाल तो आप देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम ने साफ फरमाया दीन में तहकीक रसूल को, और रसूल की उम्मत में किसको? मुजतहिदीन को। और मुजतहिदीन ने जो उसूल बताए हैं कयामत तक उनके मजहब के बड़े उलमा उनके उसूलों की रोशनी में मसला हल करेंगे। तो हकीकत में ये मसला उन्हीं का बताया हुआ है, अच्छे से समझ गए। अब लोग कहते हैं आप तो अंधी तकलीद कर रहे हैं, अबू हनीफा से बाहर ही नहीं निकलते। अबे गधे, हम अंधे हैं इसलिए तकलीद कर रहे हैं, हम अंधे, लेकिन हमारा जो ड्राइवर है बस का वो आंख वाला है, और वो हमको हर खाई से, हर खड्डे से, हर खतरे से बचाकर मंजिले मकसूद तक ले जाता है। और जिनकी तुम तकलीद कर रहे हो वो ड्राइवर भी अंधा, तुम भी अंधे, और तुम सबका ठिकाना जहन्नम से एक स्टॉप पहले। अच्छा, आज एक मसला हल करके मैं उठूंगा इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा। बातें तो बहुत करनी थी लेकिन उतने वक्त में इजाजत, गुंजाइश नहीं है वक्त की, वक्त उतनी इजाजत नहीं दे रहा है। आजकल गैर मुकल्लिदीन रफ़ा यदैन के मसले में हाथ उठाने में, रुकू में जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकात के बहुत हल्ला मचाते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफ़ा यदैन करते थे, करते होंगे तो क्या हुआ? शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रफ़ा यदैन करते थे तो करते होंगे, वो हम्बली है, हम उनके मुरीद हैं, मुकल्लिद नहीं है। हम उनके कौन है? मुकल्लिद नहीं है। हमारे इमाम शरीयत इमाम आजम जो उनसे भी 500 साल पहले के, हमने अबू हनीफा को इमाम शरीयत बनाया है। अब बहुत हल्ला होता है कि रफ़ा यदैन पर इतनी हदीसें हैं, 400 हदीसें, 1200 हदीसें, 1300 हदीसें। मेरा ऐलान सुन लो, मौलाना आरिफ मिसबाही की मौजूदगी में और दीगर मुफ्ती इरफान सुबानी, मौलाना तवक्कुल और भी उलमा की मौजूदगी में, रफ़ा यदैन करने की एक भी ऐसी हदीस नहीं है जिसमें इज़्तिराब ना हो, एक भी हदीस नहीं। अगर गैर मुकल्लिद एक हदीस ला कर दे रफ़ा यदैन की जो सही, सरीह, मरफू और गैर मुआरिज हो, अल्लाह की कसम उसके वजन के बराबर मैं उसे सऊदी रियाल दूंगा। और टाइम कयामत की सुबह तक है, मैं नहीं रहा किसी हनफी आलिम के पास लेकर आना रफ़ा यदैन मनसूख है, मनसूख है। आइए कुरान करीम 18वां पारा नोट कर लो, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1-2,
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرما رہا ہے کہ کامیابی کو پہنچے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کی زوجہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، ایک مرتبہ سرکار گھر سے باہر نکلے، دیکھا پانی رکھا ہے وضو کے لیے، پوچھا کس نے رکھا؟ ام المومنین حضرت میمونہ نے کہا میرے بھانجے ابن عباس نے رکھا. اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما. بتاؤ نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سرکار نے ابن عباس کو دعا دی. ابن عباس کا لقب ہے حبر الامہ، ترجمان القرآن. قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر ابن عباس، جس کا صفحہ 212 ہے. وہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. کہ خاشعون سے مراد وہ ہے، یہ ہے کہ لوگ ہلے نہیں ڈلے نہیں، لوگ چی بچی نہ ہو اور نماز میں رفع یدین نہ کریں. یہ لوگ قرآن کی تفسیر سے ثابت ہو. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ حضرت علی کے صحابی ہیں، صحبت میں رہنے والے اور افضل التابعین ان کا لقب ہے. تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی. کی آیت میں جو فرمایا گیا خاشعون، اس سے مراد وہ ہیں جو نماز میں پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے. رفع یدین دو ہیں، کتنے؟ ایک مسلم ایک متنازع. مسلم یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں تو حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تمام کے نزدیک پہلا رفع یدین یہی سنت ہے. اس کے بعد رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے یا پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے یہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. یہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. اب اس کے حوالے سے آپ دلائل دیکھیں. بخاری کا بہت نام لیتے ہیں بھائی لوگ. یہ اور بات ہے کہ ان کو بخاری کا پورا نام نہیں آتا ہے. حدیث نمبر 828 لے لو. حضرت ابو حمید ساعدی ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی نماز کا ذکر ہوا تو میں نے کہا میں تم سب میں سب سے زیادہ حضور کی نماز جانتا ہوں. حدیث نمبر 828. صحابی ابو حمید ساعدی کھڑے ہوئے کہ حضور کو میں نے کس طرح نماز پڑھتے دیکھا. تو فرماتے ہیں آپ کھڑے ہوئے، کہا دیکھو حضور نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، کندھے تک ہاتھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا. پھر آپ جب رکوع میں گئے تو آپ نے گھٹنے کو پوری مضبوطی سے پکڑا. پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے جوڑ سیدھے ہو گئے. پھر سجدے میں جانے کے بعد ہاتھ کو اپنی حالت پہ رکھا، پھر پہلے قاعدہ میں الٹے پیر پر بیٹھ کر سیدھے پیر کو کھڑا کیا اور پیر کی انگلی قبلے کی طرف کی، اور آخری قاعدے میں الٹے پیر کو آگے کر کے سرین کے بل بیٹھ گئے. دیکھو حضرت ابو حمید ساعدی نے حضور کی پوری نماز پڑھ کر بتا دی. رفع یدین کب کیا نہیں بتایا ہے بخاری کے اندر. او بخاری والو، بہت بخاری کی دھون دیتے ہو. اب اور آئیے، ابو داؤد شریف سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، حضرت برا بن عازب کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدی الی قریب من اذنی ثم لا یعود. اللہ کے حبیب جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک لاتے اور پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے. دوبارہ نہیں اٹھاتے. اچھا ایک حدیث میں ہے یہاں تک اٹھاتے، ایک ہے میں یہاں تک اٹھاتے. امام اعظم کا مذہب دیکھو کتنا محتاط مذہب ہے. پہلے وہ قرآن دیکھتے ہیں، پھر حدیث دیکھتے ہیں، پھر ضعیف حدیث ملے تو اسے بھی نہیں چھوڑتے. اگر وہ بھی نہ ملے تو صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں، وہ بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرتے ہیں، پھر قیاس کرتے ہیں. اب حدیث میں حضور نے یہاں تک اٹھایا، بخاری 828 اور ابو داؤد حدیث نمبر 750 کہ حضور نے کان کی لو تک اٹھایا، پھر رفع یدین نہیں کیا. تو جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو جاتا تو یہیں سے ہے نا، یہاں سے جا کر یہاں پہنچتا ہے نا. دونوں حدیثوں پر عمل ہوا کہ نہیں؟ خدا کی قسم حنفی مذہب سب سے زیادہ محتاط مذہب.
कुरान की तफसीर से साबित हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु साबित हुआ कि नमाज में रफा यदैन की इजाजत नहीं है, वो खुशू के खिलाफ है। अबू हुमैद साइदी ने नमाज पढ़कर बताई, रफा यदैन का जिक्र नहीं किया। हजरत बरा बिन आजिब ने अबू दाऊद की हदीस नंबर 750 हुजूर के अमल बताया कि हुजूर दोबारा नमाज में हाथ नहीं उठाते। अब सुनिए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो सहाबी हैं जो हिजरी 6 में इस्लाम लेकर आए। माजरत के साथ, अब्दुल्ला मसूद वो सहाबी हैं जो 6 नंबर के मुसलमान हैं, मक्के में इस्लाम लेकर आए। कितने नंबर के मुसलमान हैं? हिजरत से पहले के मुसलमान हैं। तमाम गज़वात में शिरकत की, गज़वा बद्र में भी आप शरीक हुए। हुजूर के सफ़े अव्वल के नमाजी है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, सफ़े अव्वल के नमाजी। हजरत उमर ने जब इन्हें कूफा भेजा, अम्मार बिन यासिर और अब्दुल्ला इब्ने मसूद को, तो कूफा वालों को कहा, मैं रसूलुल्लाह के किबारे साहबा को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इनकी बात मानना, इनकी पैरवी करना। हजरत उमर फरमा रहे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद किबारे साहबा में से हैं। सरकार ने 4 साहबा से कुरान सीखने का हुक्म दिया, उनमें एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद का भी है। अब आइए तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 257, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें हुजूर की तरह नमाज पढ़कर न बताऊं जिस तरह हुजूर पढ़ते थे। फिर फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रा, कि आपने नमाज शुरू की और एक ही मर्तबा हाथ उठाया। बार बार हाथ उठाने वालों, नमाज की हालत में बार बार हाथ उठाने वालों, तुम कहते हो हनफियों के पास दलील नहीं है, तो दलील बेचारे ये स्टोर चलाने वाले से, वो भटियार खाना चलाने वाले से पूछेगा तो कैसे मिलेगी बे? जो शेखुल हदीस साहब है उनके पास आएगा तब न मिलेगी। दलील कहाँ ढूंढता? एक गदहुल लदी हमको फोन करके पूछ रहा है, बोले मौलाना क्या हुजूर ने रफा यदैन से मना किया? तो मैंने कहा क्या हुजूर ने रफा यदैन करने का हुक्म दिया? सवाल देखो और जवाब देखो। मुझसे पूछा क्या हुजूर ने रफा यदैन से मना किया? तो मैंने कहा क्या हुजूर ने रफा यदैन करने का हुक्म दिया? बोलता नहीं, किया तो है ना। तो मैंने कहा किया तो है ना का जवाब है छोड़ा तो है ना। किया तो है ना का जवाब क्या होता? लेकिन हुजूर ने मना भी फरमाया। ये तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। और सुनो, इमाम तिरमिजी फरमा रहे हैं, काला अबू ईसा हदीस इब्न मसऊद हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। इमाम तिरमिजी का हसन सही होता है। और फिर फरमाते हैं बहुत से अहले इल्म सहाबा और ताबईन का इस पर अमल है। आपने तफसीर सुना, आपने बुखारी की हदीस सुनी, आपने अबू दाऊद की हदीस सुनी, अब सुनिए सही मुस्लिम की हदीस। हुजूर ने रफा यदैन से मना किया है। जो लोग हमको कहते हैं ना मना दिखाओ मना दिखाओ, उनसे कहना बेवकूफो, तुमको 3 ही मकाम पे रफा यदैन की हदीस मिली। रुकू में जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकात में उठते हुए। सुनने नसई उठाओ, इब्ने माजा उठाओ, तिरमिजी उठाओ, रफा यदैन इंद सुजूद की भी हदीस है, 2 सजदों के बीच में। हजरत मालिक बिन हवेरस सहाबी हैं, फरमाते हैं हुजूर हर तकबीर के साथ रफा यदैन करते थे, हर। तो इनसे पूछो उन रफा यदैन को तुमने क्यों छोड़ा? सजदों के रफा यदैन को आपने क्यों छोड़ा? दूसरी रकात के लिए उठते हुए रफा यदैन को क्यों छोड़ा? तो जिस बुनियाद पे तुम उसे मंसूख समझते हो, हम भी उसी बुनियाद पर इन 3 मकामात के रफा यदैन को मंसूख समझते हैं। खत्म हो गया। बात ना काफी है ना तमाम है जी। चलिए मैं एक हदीस सुना दूं मुस्लिम शरीफ की। गैर मुकल्लिदीन भी ऑनलाइन बहुत गौर खौर से सुन रहे हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा एक सहाबी हैं, कहते हैं हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली अराकुम राफिई ऐदी का अन्नहा अदनाबु खैलिन शुमुसिन, कि हम लोग नमाज पढ़ रहे थे तो हुजूर ने हमें रफा यदैन करते देखा, तो फरमाया मैं तुम्हें बिदके हुए घोड़े जैसे वो दुम हिलाते हैं ऐसे बार बार हाथ उठाते क्यों देख रहा हूं? उस कुनू फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो।
یہ حدیث نمبر ہے 968 968. اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے 970. غیر مقلد آپ کو کہیں گے حضور نے فرمایا تھا جو بات وہ سلام پھیرتے وقت جب صحابہ اشارہ کرتے تھے اس کے بارے میں ہے. صحابہ کا ایک مزاج تھا جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے. تو وہ حدیث دوسری ہے, اس کا حدیث نمبر ہے 970. اس کے راوی بھی حضرت جابر بن سمرہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا علام تؤمنون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس. میں تمہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے دیکھ رہا ہوں, چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھو, یعنی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو جو حدیث آپ کو بتائی گئی وہ سلام میں ہاتھ اٹھانے کی ممانعت تھی. سلام تو نماز کے ختم ہونے پر کیا جاتا ہے, تو جو چیز نماز کے ختم ہونے پر نماز کے سکون کو برباد کرتی ہے, اگر وہ نماز کے اندر ہو ہاتھ اٹھانا تو اس سے کتنا خلل آئے گا. وہ حدیث الگ ہے, یہ الگ ہے. وہ بھی جابر بن سمرہ سے ہے, یہ بھی جابر بن سمرہ سے ہے, لیکن اس کے راوی تمیم بن طرفہ ہے اور اس کے عبید اللہ بن قبطیہ ہے. اس میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا رفع ایدی. اور دوسری حدیث میں ہے ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کو منع فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم حنفی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا رب ہمیں یہ کہہ کر پکارے گا اے حنفیوں ادھر آؤ, ہم پورے شان کے ساتھ امام اعظم کے جھنڈے تلے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنے پدہ پدی کے شوربے نکلے ہوئے ہیں تحقیق کے نام پر, یہ لونڈے ان کے بہکاوے میں نہ آئے, نہ ان کی پوری جماعت کو حدیث و قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. وقت بہت مختصر ہے ورنہ انشاءاللہ بہت قاعدے سے ان کی کلاس لیا ہوتا. بس ایک گزارش ہے, بات تو ابھی ناتمام رہ گئی. مکمل بات سننے کے لیے میرے چینل سے جڑ جائیے. واٹس ایپ پر ہمارا چینل ہے سنی جمعیت الاعناف. آسان صورت یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پر جائیں, واٹس ایپ میں اپڈیٹس میں جائیں, اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے, وہاں سنی ٹائپ کریں, نیچے سنی جمعیت الاعناف آئے گا, اس پہ کلک کریں, فالو کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. اس کے اندر سارے باطل فرقوں کی طبیعت سے ٹھکائی ہوتی ہے.